تمہیں دھاندلی کی اسمبلی پہ ناز ہوگا. تم نے پچھلے سال 8 فروری کو جو بدترین دھاندلی کی تھی اور آج بھی اس کی سیاہی اور اس کی تاریکی ملک پر چھائی ہوئی ہے. انشاءاللہ تمہاری دھاندلیوں کی اس تاریکی میں, تمہارے دھاندلیوں کی پیداوار اس پارلیمنٹ میں جمعیت علماء کا یہ نور اور جمعیت علماء کی یہ روشنی چمکتی رہے گی اور قوم کی رہنمائی کرتے رہیں گے. پارلیمنٹ کیا ہے؟ میرا پارلیمنٹ یہ ہے جو میرے سامنے موجود ہے, تا حد نظر انسانوں کا سمندر, اور انشاءاللہ یہ طاقت ہماری زندہ رہے گی. اور جب تک ہماری یہ طاقت زندہ ہے, تمہارا باپ بھی نہ اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے, تمہارا باپ بھی قادیانیت کو دوبارہ مسلمان نہیں بنا سکتا, تمہارا باپ بھی دینی مدارس کو ختم نہیں کر سکتا, تمہارا باپ بھی جمعیت علماء اسلام کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا. پوری دنیا میں امریکہ کو طاقتور تصور کیا جا رہا ہے. پوری دنیا میں امریکی صدر کو بڑا طاقتور تصور کیا جاتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں ٹرمپ ساری دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہے. وہ کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو, فلسطین پر ہم قبضہ کریں گے, غزہ پر ہم قبضہ کریں گے, فلسطینیوں کو جاؤ مصر میں آباد کر دو, اردن میں آباد کر دو. اور یہ ہرزہ سرائی ٹرمپ نے تو کی ہی تھی, جو پوری دنیا میں مسلمانوں نے, عربوں نے ان کے الفاظ اس کے منہ پہ مار دیے. آج اس کا بڑا پاگل بھائی نیتن یاہو کہتا ہے کہ سعودی عرب میں فلسطین بنایا جائے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, جنگوں میں قومیں ہجرت کرتی ہیں. افغانستان میں جنگ ہوئی, لوگوں نے ہجرت کی. عراق میں جنگ ہوئی, لوگوں نے ہجرت کی. شام میں جنگ ہوئی, لوگوں نے اپنا ملک چھوڑا. لیکن یہ واحد فلسطینی ہے, یہ واحد غزہ کے جوان اور نہ کے جوان مرد لوگ ہیں کہ 15 مہینے ان پر آگ برستی رہی, بم برسائے جاتے رہے. 50 سے 60 ہزار کے درمیان لوگ شہید ہو گئے, چھوٹے بچے شہید ہوئے, مائیں بہنیں شہید ہوئی, بوڑھے بزرگ شہید ہوئے, مجاہد لڑتے رہے, اور ایک فلسطینی نے بھی اپنی سرزمین اس حالت جنگ میں نہیں چھوڑی. اور کیوں چھوڑیں گے؟ یہ ان کی سرزمین ہے. یہاں یہودی قابض ہے, یہاں صہیونی قابض ہے. اور جنگ عظیم اول کے بعد جب یورپ میں یہودیوں نے مار کھائی, دربدر ہوئے, تو اقوام متحدہ نے قرارداد کے ذریعے دنیا کو کہا کہ ان یہودیوں کو بسانا یہ بین الاقوامی ذمہ داری ہوگی. جہاں تمام ملکوں کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ ان لوگوں کو آباد کریں, ان کو صرف فلسطین میں کیوں بسایا گیا؟ اس میں کہا گیا
ان قراردادوں میں کہا گیا کہ کوئی جبری طور پر کسی کو نہیں بسایا جائے گا، کسی ملک پر کوئی مہاجر جبراً مسلط نہیں کیا جائے گا، تو پھر فلسطین پر کیوں مسلط کیے گئے؟ اس قرارداد میں کہا گیا کہ فلسطین کی آبادی وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کثیر الآباد ملک میں ان کو نہ بسایا جائے، پھر فلسطین میں کیوں بسایا گیا؟ اس قرارداد میں کہا گیا کہ فلسطین کی معاشی حالت کمزور ہے، اس معاشی حالت میں کمزور اس ملک میں نہ بسایا جائے، پھر فلسطین میں کیوں بسایا گیا؟ تم نے دنیا کے یہودیوں کو لا کر پہلے یہاں زمینیں خریدی، پھر اس پر بستیاں قائم کی۔ قرارداد پاکستان 1940 کہتا ہے کہ یہودی بستیاں ناجائز ہیں، اور ہم اس کے مقابلے میں فلسطینی مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ فلسطینی کامیاب ہو گئے۔ یہودیوں نے جنگ بندی کی درخواست کی، یک طرفہ طور پر جنگ بند کر دی، انہوں نے 1,500 سے زیادہ فلسطینیوں کو رہا کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ 15 مہینے کی بہت بڑی قربانی، لیکن آج تک پہلی مرتبہ اس وقت تک فلسطین کو اپنی شکست کا احساس ہوا ہے، اور فلسطینیوں کو اپنی آزادی کی طرف پیش رفت کا اعزاز ملا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ قادیانی بھی انہی کی پیداوار ہے۔ برصغیر میں یہ ناجائز اولاد پیدا کی گئی، لیکن سپریم کورٹ پہ جا کر ہمارے علماء نے جو کردار ادا کیا، ہم نے قادیانیت کی ایسی کمر توڑی ہے کہ پاکستان میں 1 صدی تک وہ دوبارہ اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے وہ سارے ایجنڈے ناکام بنا دیے جس پر ہم احتجاج کرتے رہے، حکمرانوں سے احتجاج کرتے رہے۔ انشاءاللہ العزیز ایک مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں اگر یہ ایجنڈے ناکام ہوئے ہیں تو آئندہ بھی کوئی ان کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ زیت میں رسول کو خدا قول پر عہد ٹیم ساتھ ہے، پر عزم مضبوط ساتھ ہے۔ قانون مدرسوں پارلیمنٹ کے پاس جو صوبائی حکومتوں نے ذمہ داری جاب اسمبلی کے پاس کئی تو اسے وہ پاس کی تپوس کرو۔ رازوانان تش اشارہ غواړي بیا مدازوانان تر ټولې صوبې انشاءاللہ په پېښور کې ولاړي او کوي به چې اوس قانون سازي کوي کنه کې دا مجاهدین دا رضاکاران دا کارکنان دا په کوټه کې ولاړي او کوي به چې قانون جوړه او کنه جوړه دا په لاهور کې ولاړي دا په کراچۍ کې ولاړي په ټول پاکستان کې دا قوم راپورته کېږي او دا قوم به د مدرسو حفاظت کوي، دا قوم به د قادیانیانو خلاف د خپل موقف حفاظت کوي، دا قوم به د یهودیانو خلاف
آواز جوڑے گی اور وہ تو شکست ہو گئی انشاءاللہ وہ میدان کے ولاڑیو دے اللہ پر توفیق سر ولاڑیو اور دے حغف مدد سربا انشاءاللہ کامیابی حاصل میرے محترم دوستو یہ عوام یہ بکھرے ہوئے عوام جب سڑکوں پہ آئیں گے جب شاہراہوں پہ آئیں گے تو تمہارے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہوگا تمہارے یہ جعلی ایوان یہ انکار کنوں کے سامنے اور اس عوام کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جدوجہد نہیں چھوڑی ہم نے سیاسی جہاد کا راستہ ترک نہیں کیا ہم اس پر قائم ہیں میدان میں رہیں گے سڑکوں پہ رہیں گے تمہارے ایوانوں تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ ان ایوانوں سے تمہاری سیاسی جنازہ نکالیں گے ملک کی معیشت کو تم نے تباہ کر دیا زمانہ ہو گیا یہ قوم یہ مہنگائی میں تڑپ رہی ہے قوت خرید ختم ہو چکی ہے عوام کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا میں غریب قوم کو اطمینان دلاتا ہوں انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام آپ کے شانہ بشانہ ہے رہے گی اور مل کر جدوجہد کریں گے ان حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے انقلابی جذبے سے اٹھو انقلابی جذبے سے آگے بڑھو انقلابی جذبے سے تبدیلی لاؤ انقلابی جذبے سے ملک پہ انقلاب لاؤ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے اور انشاءاللہ آپ میرے ساتھ اس عزم پر قائم ہیں آپ عہد کرتے ہیں کہ جدوجہد جاری رہے گی اور آپ کا یہ اجتماع صرف آپ کا اجتماع نہیں آپ کی وساطت سے میں پوری قوم کو یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں پورے ملک کو یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں ہر قومیت کو آواز پہنچانا چاہتا ہوں اور واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنے حقوق کا مالک کسی اور کو نہیں بدلیں گے اللہ رب العزت آپ کو فتح و کامرانی نصیب کرے گا اپنی جدوجہد جاری رکھیں اور آگے بڑھیں الی الامام والکفاح مستمر انشاءاللہ العزیز وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین